الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرسوں یہ گزارش کی گئی کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے تقوی کی تفسیر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، اللہ تمہارا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی امام کے فرمانے کے مطابق تقوی نام ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل ہونے نہ پائے۔ اب کل یہ بات آئی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف میں بیان کیا گیا کہ ہر وہ گناہ جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا روایات میں جہنم لکھا گیا ہو اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور اب گناہ کبیرہ کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ کل جس سے آغاز ہوا تھا کہ شاید اس عنوان سے آج آخری بات یہ ہے، اور اب لوگوں کی اپنی اپنی فرمائشات ہوتی ہیں تو ادھر گھومنا پڑے گا، تو آج دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس طرف چلتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کل جس گناہ کی بات ہوئی تھی وہ تھا گناہ قطع رحم کا، یعنی انسان اپنے اعزاء اور رشتہ دار سے اگر اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی اس کی سزا انسان کے لیے جہنم ہے۔ کل اس پر کافی حد تک گفتگو ہوئی اور اس پر مزید روایات۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعتا لی وشتیمہ، یا رسول اللہ میرے بس صلوات بر محمد و آل محمد۔ اصل سب کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ ریکارڈنگ میں وہ روشنی نہیں مل پا رہی، ہم کو یہ دقت ہوتی ہے کہ پوری منہ پر آتا ہے تو مجموعہ ہم کو دکھتا ہی نہیں ہے اس اندھیرے کی بنیاد پر۔ بہرحال اب اس طرح سے شاید غنیمت ہے۔ صلوات بر محمد و آل، جلدی جلدی۔ تو وہ شخص آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی
ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی و شتیمہ، میرے جو ہے وہ رشتہ دار، میرے خاندان والے، اہل بیت، گھر والے، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں، قطع رحم کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دوں میں، رفض یعنی چھوڑنا، تو کیا میں ان کو اسی لیے آپ کو رافضی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں؟ حضرت نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم چھوڑو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ تو وہ کہتا کہ فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے 3 حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اب اس کے بعد جو نتیجہ رسول اللہ نے فرمایا وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم یہ کرو گے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ تو اب اگر کسی کا پشت پناہ خدا ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن جس کا خدا ہے پھر اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ اسی طریقے کے ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، چھٹے امام سلام اللہ علیہ، اس کا بھی سیم کیس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے چچیرے بھائی لوگ ہیں، میرا حق مار لیا، دبا لیا، عاجز کر دیا ہے، آپ اگر اجازت دے دیجئے مولا تو میں اپنا گاؤں چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں چھوڑ کر کے کہیں اور بس جاؤں۔ حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کبھی تم کو اپنا وطن چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا، گھر چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا۔ چلا گیا۔ اب امام کے فرمانے کے مطابق وہ لوگ نالائقی کرتے رہے، یہ بہرحال جو ہے وہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہا۔ بہت دنوں کے بعد امام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تمہارے چچیرے بھائیوں کا بڑا شکوہ کر رہے تھے کہ تمہارا حق مار لیا، یہ کر لیا۔ کہنے لگا کہ مولا پتہ نہیں کیا ہوا، سب مر گئے، کوئی وبا آ گئی، کیا ہوا؟ سب مر گئے۔ تو میرا جو حق مارا تھا وہ تو واپس ہو ہی گیا، خود ان کی پراپرٹی کا کوئی وارث نہیں بچا، اور چونکہ میں کزن تھا، چچیرا بھائی تھا، ان کی بھی پراپرٹی مجھ کو مل گئی۔ حضرت نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ مولا کیوں؟ کہ تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے آج میں جدھر جانا چاہتا ہوں، یہ تو ہو گئی گزشتہ سے پیوستہ کر لیا کہ مین چیز ہے انسان کی زندگی میں کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو اب یہیں سے سوال دوسرا شروع ہوتا ہے کہ جب اپنے خاندان کے لیے اتنی تاکید ہے تو نبی کا خاندان، جس نبی نے ہم کو دین تک صحیح راہ دکھلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اتنا، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل فرشتے پر وحی نازل کی، فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ دیکھو ہمارے پیغمبر کو یہ سب مکے والے ستا رہے ہیں، دیکھو اس کو۔ جابیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ملا ہے، آپ جو کہیے۔ آخر میں جابیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیے تو یہ پہاڑ اٹھا کے میں مکے والوں پر پھینک دوں، یعنی سب ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا جابیل
انی بعثت رحمتن، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھایا، فرمایا پالنے والے ان کو ہماری معرفت عطا کر، یہ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو جس نبی نے سب کچھ برداشت کر کے ہمارے لیے بد دعا تک نہیں کی، اب انصاف سے بتائیے وہ نبی ایک بیٹی چھوڑ کے گئے، تو اب ہماری ذمہ داری اس نبی کے اولاد کے تئیں کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ ابھی تک جو میں کل سے آپ کو سنا رہا تھا، صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم، اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے اولاد رسول کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اب یہاں سے میں وہ روایات سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ثواب سنیے آپ، وَعَلَيْكَ بِصِلَةِ الذُّرِّيَّةِ الْعَلَوِيَّةِ، تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے اولاد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ نیکی۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكَّدَ الْوَصِيَّةَ فِيهِمْ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مسئلے میں تاکید کی ہے، وَجَعَلَ مَوَدَّتَهُمْ اجر الرسالہ، اور اللہ نے انہی کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، پھر آگے میں یہ روایت سناتا ہوں، بڑی غضب کی ہے۔ آپ نے ایک مسجد بنائی، آپ نے ایک مسجد بنائی، مسجد تیار ہو گئی، اب ٹھیکیدار بیچارہ بار بار آ رہا ہے آپ کے پاس کہ بھائی وہ پیسے دے دیجئے، مجھ کو مزدوروں کو دینا ہے، پیسے دے دیجئے، اچھا ہاں کل دوں گا پرسوں دوں گا۔ جب تک آپ ادا نہیں کر دیتے، آپ کی نماز اس میں صحیح ہے؟ بولیے سر، کیوں؟ آپ مجتہد ہیں، آپ فتویٰ دے، کیسے فتوے کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ عام بات ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ جب تک اجرت نہیں دے دو گے تب تک اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ایک معمولی سی مسجد بنا لیجئے اور جب تک اجرت ادا نہیں کریں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو جس نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جب تک اس نبی کی اجرت ادا نہیں کر لو گے، نہ تمہاری نماز قبول ہو سکتی ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا، علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، روایت کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، چنانچہ فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِصِلَةِ الذُّرِّيَّةِ الْعَلَوِيَّةِ، لہذا تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اولاد علی کے ساتھ نیکی کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَكَّدَ الْوَصِيَّ فِيهِمْ، اللہ نے ان کے بارے میں تاکید کی ہے، وَجَعَلَ مَوَدَّهُمْ اجر الرسالہ، اور اللہ نے ان کی محبت کو، بولیے، اجر رسالت قرار دیا ہے۔ فقال تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بعد وقال رسول اللہ، اب یہاں سے سنیے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی شافع یوم القیامہ لاربعۃ اصناف، کل کو قیامت میں میں 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ متوجہ ہیں آپ؟ انی شافع یوم القیامہ لاربعۃ الاصناف، کل کو قیامت میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وَلَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا، چاہے پوری دنیا کے برابر ان کے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ رجل نصر ذریتی، نمبر 1 وہ انسان جس نے میری ذریت کی مدد کی ہے۔ 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 1 رجل نصر ذریتی،
ایک اس کی نصرت کروں گا، شفاعت کروں گا جو میری ذریت، میری اولاد کی نصرت کرے۔ وَرَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي، دو وہ انسان جس نے میرے بچوں پر اپنا مال خرچ کیا ہوگا۔ تین، رجل احب ذریتی باللسان و بالقلب، سب کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا نا، سب تو اتنا نہیں خرچ کر سکتے نا، لہذا تیسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے محبت کی ہو میری ذریت سے دل سے اور زبان سے۔ وَرَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي، اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری ذریت اور ہماری اولاد کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی ہو۔ اذا طردوا او شردوا، وقال الصادق علیہ السلام، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت بھی غضب کی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادى مناد، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، ایھا الخلائق انصتوا، اے لوگو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، فإن محمدا یکلمکم، اس لیے کہ رسول اللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت میں فرشتہ پکارے گا، لوگو چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ حبیب خدا کچھ کہنے جا رہے ہیں۔ فینصت الخلائق، ساری پبلک چپ ہو جائے گی۔ فیقوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب پبلک خاموش ہو جائے گی رسول اللہ کھڑے ہوں گے، فیقول، اور اب پیغمبر اعلان کریں گے، یا معشر الخلائق، اے لوگو، اے مخلوقات، من کانت لہ عندی ید او منہ او معروف فلیقم، جس کسی کا بھی میرے اوپر کوئی حق بنتا ہو، کوئی احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے۔ کون آدمی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ احسان کر لے گا؟ کون آدمی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ؟ تو وہاں لوگ بھی پوچھیں گے، فیقولون بآبائنا و امہاتنا، پبلک کہے گی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ایو یدن و ایو منت و ایو معروف، آپ کے ساتھ کون احسان کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ کون جو ہے وہ نیکی کر سکتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کا بدلہ دے دوں۔ اب پیغمبر کا جواب ہوگا، فیقول من آوى احدا من اہل بیتی، جس نے بھی دنیا میں میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کو پناہ دی ہو، او برہم او کساہم، کسی کے ساتھ بھی میری اولاد میں نیکی کی ہو، یا میرے بچوں میں سے کسی کو اگر ایک لباس دیا ہو، او اشبع جائعہم، کسی نے بھی میری نسل میں میری اولاد میں سے کسی بھوکے کا پیٹ بھرا ہو، فلیقم حتی اکافی، کھڑا ہو جائے، آج میں بدلہ دوں گا۔ فیقوم اناس، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے زندگی میں سیدوں کے ساتھ یہ کیا ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، قد فعلوا ذلک فیات النداء من عند اللہ، تو اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد یا حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، قد جعلت مکافاتہم الیک، ہم نے ان سب کا میٹر آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ جس نے بھی آپ کی اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے، آج ہم نے ان سب کا کیس کس کے سپرد کر دیا؟ آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ فَأَسْكَنُهُم مِّنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، آپ جنت میں جہاں چاہیے ان کو جگہ دے دیجئے۔ فَيَسْكُنُهُمْ فِي الْوَسِيلَةِ حَيْثُ لَا يَحْجَبُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، پھر جنت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ایسی جگہ جنت میں دیں گے کہ پھر ان کے اور رسول اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہ جائے گا، یعنی ایسی جگہ پر جنت میں ان کو جگہ ملے گی
جہاں سے یہ باقاعدہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، خاص کر کے گناہ کبیرہ میں۔ گناہ کبیرہ میں آج بات کیا آئی کل کی طرح سے؟ قطع رحم مت کرنا، رشتہ داروں سے مل کے رہو، خاندان سے مل کے رہو، اور اس سے بڑھ کر کے اپنے خاندان کے ساتھ جو کرو گے وہ تو ملے گا۔ کل پرسوں بتایا جا چکا، عمر میں اضافہ۔ اسی سے آدمی سوچ لے کہ جب اپنے بھائی رشتہ دار کے ساتھ کرنے میں عمر بڑھ سکتی ہے، روزی بڑھ سکتی ہے، تو رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کرنے میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں ایک دو چھوٹی چھوٹی داستانیں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ مصائب صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک یہاں سوال ہوگا، اب یہاں پر ایک میں کہ صاحب آپ نے اس طرح کی روایت تو سنا دی، لیکن کیا اچھا یہاں یہ اولاد رسول اور ذریت سے مراد امام لوگ نہیں ہیں؟ امام کا میٹر الگ ہے، یہاں ذریت سے مراد، اولاد پیغمبر سے مراد عام سادات ہیں۔ تو اب اگر عام سید کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ اجر ہے، تو اگر کوئی امام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو آپ کہیں گے اچھا یہ اگر اس روایت سے مراد عام سادات ہیں تو کیا سارے سادات نیک ہوتے ہیں؟ اب یہاں سے اعتراض ہوگا، پھر دو ایک چیزیں میں آپ پہ، کیا سارے سید نیک ہوتے ہیں؟ سادات بھی جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے وہ گناہ گار ہیں، تو اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا جائے؟ جواب، جو روایتوں سے میری سمجھ میں آیا ہے، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اس کو سنا تو پھر میں، اکرم اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، عزت کرو ہماری اولاد کی جو نیک ہیں اللہ کے لیے، والطالحین لی، جو برے بھی ہیں ان کی عزت کرو ہمارے لیے۔ کم از کم یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی روایت، اس لیے کہ اہل بیت سمجھتے ہیں نا کہ کس کو کس راہ سے لایا جا سکتا ہے۔ اس پر آپ نے مرحوم شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، جن کی کتاب مفاتیح سب کے گھر میں ہے، انہی کی شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منتہی الاعمال۔ منتہی الاعمال کی دوسری جلد میں شروع میں اس طرح کی داستان ہے، اس میں سے میں ایک یا دو سناتا ہوں، صلوات، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو اعتراض ہمارے ذہن میں آئے گا کہ صاحب اگر گناہ گار لوگ ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی ہم کو نیکی کرنا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ میرا جو عقیدہ ہے آپ اس کو مان لیجئے، لیکن روایات وغیرہ سے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہاں، اور اس کے پیچھے اہل بیت کا مقصد کیا ہے، رسول اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اسی بہانے یہ سدھر جائے، اسی بہانے یہ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ قم کے اندر ایک صاحب تھے جن کا نام تھا سید احمد۔ کیا نام تھا؟ سید احمد۔ سید احمد پیتے بھی تھے، شراب، کباب، ناچ گانا سب کچھ تھا سید احمد کے یہاں۔ وہاں کے جو اوقاف کے متولی تھے ان کو اتفاق سے حج پر جانا تھا، تو بڑے لوگ ہیں تو قوم کے جو ہے لوگ آئے، ان کو رخصت کرنے کے لیے کوئی پروگرام بھی رکھا گیا تھا، اس میں یہ سید احمد بھی آ گئے۔ سید احمد کون ہے؟ گناہ گار، شراب کباب سب ہے۔ متولی صاحب نے دیکھا یہ کہاں آ گیا بھائی، بھگاؤ اس کو یہاں سے، بھگا دیا گیا۔ سید احمد چلے گئے، یہ گئے حج پر، حج کیا۔ حج کے بعد 11ویں امام کا زمانہ ہے، یہ سید احمد چھٹے امام کی نسل سے ہیں جو قم میں ہیں، یعنی جعفری سید ہیں۔ زمانہ ہے کس کا؟ 11ویں امام کا۔ تو کہتے ہیں اس طرح خاندانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 11ویں امام سلام اللہ علیہ کے چچا ہوتے تھے کسی طرح سے، خاندانی اعتبار سے۔ اب یہ گئے متولی صاحب حج کرنے، حج کر کے چلے آئے ادھر سامرہ امام علیہ السلام کی ملاقات کے لیے کہ حضرت کی زیارت کر لیں۔
جیسے ہی آ کے متولی صاحب نے دق الباب کیا، خادم نکلا، کہیے کا امام کی زیارت کو آئے ہیں، کہا امام آپ سے نہیں ملیں گے۔ بہرحال روئے، گڑ گڑائے، فریاد کیا، امام نے بلا لیا، مولا میں شیعوں کی مدد کرتا ہوں، سادات کی مدد کرتا ہوں، قم میں میرا اچھا خاصا میرا کام ہے، یہ آپ کا چاہنے والا ہوں، پھر آپ نے ملنے سے کیوں انکار کر دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو اپنے یہاں سے کیوں بھگا دیا؟ متولی صاحب نے کہا کہ مولا جب آپ کو اتنا پتا ہے یہاں بیٹھ کے کہ میں نے بھگا دیا احمد کو، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے آقا کہ میں نے کیوں بھگا دیا؟ کہاں مجھ کو پتا ہے تم نے کیوں بھگایا، وہ گناہگار ہے، وہ شرابی ہے، لیکن تم کو اس کے عمل سے تم سے کیا مطلب ہے؟ اس کی سزا خدا نہ دے گا، تم کو اس خون کا احترام کرنا ہے جو جناب فاطمہ کا اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تم کو اس خون کا، اب باریکی سمجھے نہیں سمجھے آپ، میں نہیں کہتا کہ آپ میرے نظریے کو مان لیجئے، لیکن کتابوں کے پڑھنے کے بعد میرا بھی نظریہ یہی ہوا کہ بھیا ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ اپنے اللہ کو جواب دیں گے، ہم کو احترام اولاد پیغمبر کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ کہ مولا اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے بھگا دیا، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کیوں بھگا دیا۔ کہا مجھے معلوم ہے، لیکن تم کو اس کے عمل سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کو اس خون کا احترام کرنا چاہیے جو حضرت صدیقہ کا اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کہ مولا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ آئندہ مت کرنا ایسا، ورنہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ چلے آئے۔ اب جب یہ آئے حج سے واپس، تو پھر کوئی فنکشن ہوا کہ متولی صاحب حج سے آئے ہیں، حج سے آئے، لوگوں کی دعوت وعوت ولیمہ، اس میں دیکھا پھر سید احمد موجود۔ اب ان کی اسٹیج سے نظر پڑ گئی، وہاں وہ سید احمد ہے، کہ لے ذرا سا ان کو بھیجو تو احمد بھائی کو۔ احمد کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھلایا بڑے احترام سے۔ اب احمد کو تعجب ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ ابھی 4 مہینہ پہلے میں آیا تو مجھ کو بھگا دیا انہوں نے، آج بڑے احترام سے نہیں رہا گیا۔ پوچھ لیا کہ متولی صاحب یہ چینجنگ کیوں؟ ابھی اس بار تو آپ نے اس طرح سے بھگا دیا تھا۔ تب انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ اس طرح میں گیا، سامرہ پہنچا، امام نے مجھ کو ڈانٹا ہے۔ ایک جملہ یہ، ہل گئے احمد، کہنے لگے کیا مطلب؟ یعنی ہم لوگ جو یہاں حرکتیں کرتے ہیں امام کو پتا ہوتا ہے؟ کہ اگر امام کو پتا نہیں تو امام نے مجھ کو کیوں ڈانٹا؟ صرف ایک تصور کہ ہمارے اعمال کا علم ہمارے امام کو ہوتا ہے، ایسی توبہ کی ہے احمد نے کہ گئے ساری چیزیں توڑ تاڑ کے پھینک دی، اور پھر وہی احمد متقی کے نام سے مشہور ہوئے، اور آج معصومہ قم کے روضے میں ان کی قبر ہے۔ تو اہل بیت کو پتا ہے کہ کیا کرو گے کہ آدمی سے، مگر ایک یہی تصور اگر آ جائے ہم سب کے اندر کہ امام دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اللہ اکبر، ایک آدمی تھا، اسی حج سے متعلق بات تو اور یاد آ گئی۔ ایک بندہ خدا تھا جو 1 سال گیپ کر کے ہر سال حج پہ جاتا، جسے اس سال گئے اگلے سال نہیں جائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ تو وہ آدمی بیچ میں 1 سال گیپ کر کے حج پر جاتا تھا۔ اس سال مثلاً اس کا حج کا نمبر تھا، یہ گھر سے نکلے ہیں کچھ مارکیٹ وارکیٹ میں جو ہے اس خریداری وراداری کے لیے تیاری ہو، تب تک دیکھا کہ ایک کوڑے دان پر، مزبلہ گھور جو بھی سمجھیے آپ، وہاں ایک عورت بڑھیا بیٹھی ایک مردہ مرغ چھیل رہی ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اماں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مردہ کھانا حرام ہے؟ ایسا شوق مرغے کا؟ تو اس مومنہ نے سر اٹھایا، کہا ہم کو دین بتاؤ گے، ہم کو مذہب بتاؤ گے؟ کا مطلب کہ میں سیدانی ہوں، میں اولاد علی و فاطمہ میں ہوں، مجھے پتہ ہے مردہ کھانا حرام ہے۔ کہ تب کہ مگر میرے لیے حلال ہے، اب اگر یہ نہیں لے جاؤں گی تو بھوک کی شدت سے میرے بچے مر سکتے ہیں۔
جیسے یہ جملہ کا ایک بات اور کہیں رک کے، اللہ سے دعا کیجئے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین چیز یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح ڈیسیزن، یہ خدا کی عطا ہے۔ اچانک اس کو جھٹکا لگا، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے، ایک حج واجب، اس کے علاوہ کئی مستحبی حج کر چکے ہو تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ تم ایک مستحبی حج کے لیے جاؤ اور ایک سیدانی غربت کی بنیاد پر مردار کھائے، یہ فوراً آئے اور جو کچھ تھیلی تیار کی تھی حج کے لیے اٹھایا، 10,000 تھے اس کے اندر، ابھی آئے گی بات، گئے کہا اماں اس کو چھوڑو مردار کو۔ اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا کر لیتے؟ 50 پاؤنڈ دے دیتے، بہت کرتے 20 پاؤنڈ دے دیتے کہ جائیے آپ کھانے کا، نہ، اس آدمی نے حج کینسل کیا اور وہ پوری تھیلی حج والی، کہتے ہیں 10,000 کے قریب تھا، لائے کہا اماں یہ لو مردار پھینکو، جاؤ اپنے بچوں کے آذوقے کا انتظام کرو۔ پھر آئے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا بھائی میرے ساتھ کچھ پرابلم آ گئی ہے، کچھ مشکلات میری ہیں، تو میں اس سال حج پر نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیے۔ چلے گئے لوگ۔ اب جب حاجی واپس آئے، سنیے یہاں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، اب جب حاجی واپس آئے تو یہ بھی گئے اپنے دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب جو دیکھ رہے، کب آئے تم؟ کہ یار ہم کہاں گئے تھے، ہم نے تو پہلے ہی تم لوگوں سے کچھ پرابلم آ گئی، اس سال نہیں جا پاؤں گا۔ کہ یار وہاں مینا میں تم ملے، تم سے یہ بات ہوئی کہ یہ مل رہے ہیں، تم کب آئے؟ وہ تم کب آئے؟ وہ تم، کوئی کہہ رہا مینا ملے، کوئی کہہ رہا مزدلفہ ملے، کوئی کہہ رہا مدینے ملے، کوئی کہہ رہا روضہ پیغمبر ملے۔ اب اس کا سر چکرا گیا کہ ایک دو آدمی کہتے تو چلیے سوچ لیتے کہ شاید کوئی ہمارے جیسا ہمارے ہم شکل رہا ہوگا، ان کو دھوکہ ہو گیا۔ جو مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم یہاں ملے، تم وہاں ملے، تم وہاں ملے، تم وہاں ملے، یہ آخر چکر کیا ہے؟ سویا، رات کو خواب میں دیکھا، کس کو؟ مولا کو؟ نہ، خود رسول اللہ کو۔ حضرت نے فرمایا تو تعجب کرتا ہے کہ لوگ تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو حج پہ گیا تھا؟ کہتا یا رسول اللہ میں گیا نہیں، تو تعجب نہیں ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں تعجب کرتا ہے؟ تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے، خدا کو تیری نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے۔ آئندہ تو حج پہ جائے یا نہ جائے، ہر سال وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اگر یہ اس کی 150 سے مدد کر کے حج پہ چلے جاتے، اول تو گارنٹی نہیں کہ حج کس کا قبول ہوگا کس کا نہیں قبول ہوگا، قبول بھی ہو جائے تو کتنا ہوا؟ ایک ہی حج ہوا نا۔ لیکن صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آئندہ جائے یا نہ جائے، ہر سال فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجیب ہے، اس طرح کی داستانیں آپ پڑھیں گے نا، خود اسی ایک کتاب کی بات میں کر رہا ہوں، منتہی الاعمال کی، شیخ عباس، بھری پڑی ہے اس طرح کی داستانیں۔ شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، بس آخری بات، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں۔ اب آدمی اپنے وطن میں بھیک نہیں مانگ سکتا نا، تو اس نے سوچا چھوڑو یہاں سے پردیس چلتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ وہ کسی شہر میں آ گئی، ظاہراً قم میں، شاید یہ مسنگ مجھ سے، کسی شہر میں آ گئی۔ کہاں جائے، کس سے معلوم؟ ایسا متولی اوقاف ہیں وہ جو مسافروں اور غریبوں اور سادات کی مدد کرتے ہیں، ان کے پاس آئی کہ صاحب میں فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں، بیوہ ہوں، میرے یتیم بچے ہیں، کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کچھ کیجئے۔ وہ پتہ نہیں متولی صاحب کس موڈ میں تھے، یہاں رک کے ایک بات اور کہہ دوں، صلوات بر محمد و آل۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ مانگنے والا صحیح ہو، کیوں سر؟
تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ابو حمزہ صومالی نام سنا ہے نا جن کی، کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں نے صبح کی نماز امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد اتنی دیر تک مصلی پر امام بیٹھے رہے کہ سورج نکل آیا، جمعے کا دن ہے۔ تب تک دروازے پر کسی فقیر نے آواز لگا دی، امام نے وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں کو آواز دی، دیکھو دروازے پہ کوئی فقیر ہے، اس کو کچھ دے دو۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا، ہر مانگنے والا مستحق تو نہیں ہوتا، ہر مانگنے والا ضرورت مند تو نہیں ہوتا۔ امام نے، اب جو امام کا جملہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے، فرمایا اِنَّا نُعْطِي غَيْرَ الْمُسْتَحَقِ حَذَرًا مِنَ الْمُسْتَحَقِ، ہم لوگ بغیر تحقیق کے غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاش کے چکر میں، تحقیق کے چکر میں مستحق چھوٹ جائے۔ تو کچھ صحیح لیکن واپس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں متولی صاحب اسی چکر میں پھنس گئے، صحیح کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ تو کون ہے آپ کا؟ میں سیدانی ہوں، بیوہ ہوں، یہ 3 بچے ہیں۔ کہا آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اس نے کہا ہم یہاں پردیس میں کہاں سے گواہی لائیں؟ کہا وہ میرا میٹر نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ہے کسی کی گواہی حاضر ہوں میں، ورنہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری بے چین ہو کے وہاں سے، اسی شیعہ کے بغل میں ایک غیر مسلم مسیحی بیٹھا ہوا تھا، اس کا شاید دوست تھا، اس کو اس مومنہ کی بے چینی دیکھ کے اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو اس عورت کو، بچوں کو گھر لے کے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہاں لے کے گئے، اس کو کمرہ دیا، حجرہ دیا، کھانا بھیجوایا۔ جیسے ہی بچوں نے چاہا کہ کھانا کھائیں، تب تک اس مومنہ نے بچوں کو روک دیا، کہا نہ، پہلے میں دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو، اس کے بعد کھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پالنے والے جس شہر میں اپنوں نے پناہ نہیں دی، شیعوں نے پناہ نہیں دی، اس شہر میں ایک غیر نے پناہ دے دی، یا اللہ تو اس کی ہدایت فرما۔ دعا ہے نا، تو اس کی ہدایت فرما۔ بات ہو گئی۔ صبح صبح وہ مسیحی جس کے گھر مہمان تھی وہ آیا اس کے پاس، کہتا بی بی پہلی بات تو یہ کہ مجھ کو کلمہ پڑھا، اس کے بعد للہ و باللہ جو کچھ مال دنیا میرے پاس ہے آدھا آدھا، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ یہ کیوں ایسا؟ اب قصہ اس کا یہ ہوا، کہتا میں نے رات میں خواب دیکھا، محشر برپا ہے، پیاس کی شدت ہے، لوگوں کی زبان منہ سے باہر نکل رہی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اتنے پتا چلا وہ فلاں جگہ سامنے پانی بٹ رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی پہنچ گیا۔ تو پتا چلا کہ جو صاحب پانی بانٹ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کسی کو پانی نہیں دوں گا جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ میں رسول اللہ کے پاس پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، پیاس بہت شدید ہے، ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو پانی پلا دیں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی، جو نیکی اس نے کل تمہاری اولاد کے ساتھ کی ہے اس کا بدلہ بنتا ہے کہ اس وقت تم اس کو پانی پلا دو۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے مجھ کو پانی دیا، میں نے پانی پیا، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اس پانی کا ذائقہ، اس کی مٹھاس اس وقت بھی زبان پر مجھ کو محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں سمجھ گیا ہوں حق کیا ہے۔ بی بی مجھ کو کلمہ پڑھواؤ، آدھی جائیداد جتنا میرے پاس ہے میرا، آدھا آپ کا۔ اتنے میں وہ متولی صاحب جن کے پاس یہ گئی تھی وہ ڈھونڈتے ڈھانٹتے آئے اس آدمی کے پاس، مسیحی کے پاس۔ جی کہیے، کہنے لگے بھائی وہ اپنا مہمان لینے ہم آئے ہیں، ہماری قوم کی جو ہے وہ ایک خاتون آپ کے یہاں آ گئی۔ کہا جائیے آپ، جو خواب دیکھ کے آپ آئے ہیں وہ خواب میں پہلے دیکھ چکا، مسلمان ہو چکا، ہمارے درمیان تقسیم ہو گئی، وہ اب آپ کی مہمان نہیں، وہ میری مہمان ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ سیم محشر برپا ہے، پیاس کی شدت ہے،
تب تک پتہ چلا وہاں کوثر پر امیر المؤمنین پانی پلا رہے ہیں، یہ تو خوش ہو گئے، میرا مولا ہے، ہم تو زندگی بھر علی علی کرتے تھے نا۔ گھمنڈ کس بات کا ہے، غرور کس بات کا ہے، کہیں ذرا سا اگر چوک جائیں گے تو کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ دعا کریں اللہ ہم سب کو غرور سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ یہ خوش ہو گئے صاحب ہم تو مدد کرتے ہیں شیعوں کی سیدوں کی، پہنچ گئے یا علی پانی۔ مولا نے کہا میں بغیر رسول اللہ کے کسی کو پانی وانی نہیں دیتا، وہاں سے آج کی لینگویج وہاں سے لکھوا کے لاؤ، اجازت لو وہاں سے۔ یہ پہنچے یا رسول اللہ تو آپ کہہ دیجئے پانی دے دیں۔ کیوں کہہ دیں؟ آپ کے اندر کیا خاص بات ہے بھائی کہ ہم کہہ دیں کہ آپ کو پانی دے دیا جائے؟ کہا صاحب ہم دنیا میں مدد کرتے ہیں آپ کی امت کی، آپ کی اولاد کی، شیعوں کی، سیدوں کی، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ صلوات بر محمد وآل۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہم کیوں مدد کر دیں؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہتا یا رسول اللہ اس میدان محشر میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے تم یہاں گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہو، وہ عورت بیچاری پردیس میں گواہ کہاں سے لاتی جس سے تم نے گواہ طلب کر لیا؟ کہتے ہیں اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو پیاس کی شدت کا احساس بیداری کے بعد بھی تھا۔ بس پوری مجلس کا کل اور آج کے ملا کے خلاصہ کیا ہوا؟ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ اس گناہ کبیرہ میں کل اور جو آج بات ہوئی ہے وہ ہے قطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہو گے، اور رشتہ داروں سے بڑھ کر کے اولاد رسول۔ اور یہ صلہ رحم اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ واقعی صلہ رحم کیسے کیا جاتا ہے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، کربلا میں آئیے سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس کربلا میں آئیے وہاں سمجھ میں آئے گا صلہ رحم کیسے ہوتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب جناب زینب کی شادی کا وقت آیا تو مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے بلایا عبداللہ ابن جعفر کو، فرمایا عبداللہ زینب کی شادی تم سے کر دوں گا مگر ایک بات سن لو۔ جی دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور جناب فاطمہ جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں۔ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں۔ سمجھ گئے آپ نا؟ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ میں تمہاری شادی زینب سے کر دوں گا مگر میری ایک بات تم مان لو، جی کہ کل کو اگر حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو جتنی محبت ہے زینب کو حسین سے کہ بغیر حسین کے رہ جائے، تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ عقد ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خبرگیری کے لیے۔ اب جب تیسرا دن آیا، آپ بتائیے انصاف سے کیا آج مولا کو جناب فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ بلایا حضرت فضہ کو، فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، فضہ زینب کے گھر چلی جاؤ۔ وہاں روایت کہتی ہے کہ حضرت فضہ سلام اللہ علیہا آئیں، کیا دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، جناب زینب علیہ السلام مصلی عبادت پر ہیں۔ جیسے ہی فضہ پہ نظر پڑی زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فضہ کیا؟ کوئی بھی سوچ سکتا ہے فضہ کیا کہ صاحب شادی کا موقع ہے، ماں زندہ نہیں ہے، 3 دن کے بعد گھر سے کوئی آدمی آیا ہے، فضہ کو دیکھا ہے، اپنی ماں یاد آ گئی کہ آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ آتی۔ فضہ کے ذہن میں یہی ہے، اسی اعتبار سے فضہ نے سمجھانا شروع کیا۔
کچھ دیر تک شہزادی سنتی رہی، پھر فرماتی ہیں فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کبھی بھی تب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب سنیں گے۔ فرمایا فضہ انصاف سے بتاؤ کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا ہے بھائیا کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ یا اللہ، اس مجلس میں جتنے لوگ آئے خدا ہمارے گھروں میں بھائی بہنوں میں وہی محبت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت ہے حضرت زینب کو حسین سے۔ فضہ واپس آئی، اب یہاں جو آئیں تو دیکھا گریے کا ماحول ہے۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا ابھی حسین خواب سے بیدار ہوئے ہیں، ماں کو خواب میں دیکھا ہے۔ جناب فاطمہ آئی ہیں، فرماتی ہیں حسین اٹھو، اب اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو خبر ہوئی، فرمایا جو لوگ حسین کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ جناب زینب سے بڑے ہیں امام حسین نا۔ روایت کہتی ہے ایک چھوٹا سا قافلہ بہن کے گھر جانے کو تیار ہو گیا، لیکن اس میں مرحوم کافی رحمت اللہ بڑے خطیب بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں مگر سب سے آگے آگے بچوں کی طرح امام حسین دوڑتے ہوئے زینب کے گھر۔ یہ وہ محبت ہے بھائی اور بہن میں، اسی کا نتیجہ یہ ہے۔ دونوں باتیں بس آپ سن لیجئے اور ختم ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اسی محبت کا کہ بار بار اون و محمد آتے ہیں، ماموں سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور ماموں ہیں کہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، بہزار مشکل اجازت ملی، دونوں شہزادے میدان میں آئے، رجس پڑھا، شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام آئے میدان میں، بھانجوں کی لاشیں لے کے آئے۔ اب یہاں پر بس ایک فرق پڑھ دیتا ہوں اور ختم و دعا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی اور خبر آئی نا، تاریخ کہتی ہے جناب زینب سب سے پہلے دوڑ کے اکبر کے جنازے پہ گئی ہیں، اور جانتے کیا کہہ کے اپنے آپ کو گرایا ہے اکبر کے جنازے پر؟ روایت کہتی ہے کہ آئی ہیں اکبر کے جنازے پر، غور سے بھتیجے کے جنازے کو دیکھا، فرماتی ہیں یا لیتنی کنت ھذا الیوم عمیاء، کاش بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، مطلب میں تم کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ ٹھیک ہے دنیا کی بہنیں ہیں جن کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، جن کو اپنے بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرت ہے پھوپھی کی کہ بھتیجوں سے محبت ہوگی، بھائی سے محبت ہوگی، لیکن کوئی بھی عورت دنیا میں ہو لاکھ بھتیجوں سے محبت کرتی ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کے نہیں ہوگا نا، ماں ماں ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز ہم نے حضرت زینب کے یہاں دیکھا، علی اکبر کا جنازہ آیا اس طرح دوڑ کے آئی، اور اب جب اون محمد کے لاشیں آئے لا کے خیمے میں رکھ دیے گئے، بیویوں نے ماتم شروع کیا، گریہ ہو رہا ہے، اچانک کوئی بیوی متوجہ ہوتی یہ کیا، ماں تو ہے ہی نہیں، یہ زینب کہاں چلی گئی؟ اب تلاش کرتی ہوئی آئی، کیا دیکھا؟ بی بی اپنے خیمے میں سر سجدہ خالق میں ہے، اللہ ہماری مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ اس خاتون نے کہا بی بی آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں، آپ ان کے جنازوں پر نہیں جائیے گا۔ جواب دنیا کی کوئی پھوپھی یہ جواب نہیں ہے، سب کو اپنا بیٹا پیارا ہوگا نا۔ آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں، آپ نہیں جائیں گی؟ سر اٹھایا، فرمایا سنو، ماں ہوں، سینے میں ماں کا دل رکھتی ہوں، بچوں کے جنازے پہ نظر پڑے گی، ہو سکتا ہے میری چیخ نکل پڑے، میرے آنسو نکل آئیں، میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں، میرا بھائی میرے آنسوؤں کو برداشت
نہیں کر سکتا ہے، اور نہ یہ کہ آج کی بات ہے، نہ یہ کہ حسین علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے، پھر پورا راستہ کہتے ہیں 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے اس طرف سے لے گئے جہاں شہداء کے جنازے تھے، سب نے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرانا شروع کیا۔ زینب کو بھی تو اپنے بچوں کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں آئی ہے باب حسین کی لاش کو ہاتھوں میں لیا، پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ پھر جب لاش سرہائے شہداء آئے، سب نے بڑھ کے اپنے اپنے جو ہے وہ سروں کو لے لیا، زینب نے حسین کا سر لے لیا۔ اب جب بیٹوں کے آئے، کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی نے فرمایا میں زندہ ہوں لیکن میں اس بھیا کا ماتم کروں گا۔ یہاں تک کہ اچھا یہی وجہ ہے، ضبط کرتے کرتے 1 سال کوئی بہت زیادہ ہے، 1 سال کوئی آدمی آپ سے دور ہو جائے اور سال بھر کے بعد ملاقات ہو، آپ اس کو نہیں پہچان پائیے گا؟ بولیے، اگر کوئی آدمی 1 سال کے لیے ہندوستان پاکستان کہیں چلا جائے، سال بھر بعد ملاقات ہو، آپ نہیں پہچان پائیں گے؟ اچھا دوسرے کسی کو تبدیلی آ جائے نہ ایسا ممکن ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو نہ پہچان پائے؟ جب قافلہ مدینے پہنچا، عبداللہ ابن جعفر نے کہا امام سجاد سے بیٹا پھوپھی سے کہو گھر آ جائیں۔ اب جو آئیں تو اتفاق سے عبداللہ ابن جعفر نہیں تھے، ڈیوڑی پہ بیٹھ کے بچے یاد آئے شاید نہیں معلوم، ڈیوڑی پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ اب جو تھوڑی دیر میں عبداللہ ابن جعفر آئے، دیکھا کوئی معظمہ کوئی ضعیفہ رو رہی ہے، کہتے ہیں بی بی ہمارا گھر تو یوں ہی برباد ہو گیا ہے، کہیں اور جا کے ماتم کر لو۔ اب سوچئے بی بی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، سر اٹھایا فرماتے عبداللہ ارے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم نے بھی پہچاننے سے